الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ میرا بھی نام ہے، میں ہوں غلام آقا کا۔ میرا بھی نام ہے، میں ہوں غلام آقا کا۔ میں ان کے زیر قدم ہوں، میں بے مقام نہیں۔ قابل صد احترام معزز احباب گرامی، محترم خواتین، میرے انتہائی بزرگ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج کا عنوان بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قرارداد مقاصد پاکستان۔ معزز سامعین کرام، میں موضوع کو جس ترتیب سے موضوع ہے اس ترتیب سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی طور پر پہلی بات آتی ہے بعثت کی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کریم کی مقرب ہستیاں جو اللہ رب العالمین نے ازل سے منتخب فرمائی، ان کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کا جو وقت ہے، اسے علماء کرام جب بحث فرماتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ولایت نبوت کا وقت ہے، اور جب بعثت کا موقع آتا ہے تو یہ وہ اظہار ہے کہ جب وہ مخلوق خدا تک حق پہنچانے کا سبب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احکام اس کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ ماہ مبارک ربیع الاول میں مجھے بھی بہت موقع ملتا ہے بیانات کا۔ ملک کے طول و عرض میں جگہ جگہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ دوسرے تیسرے سال ایک پروگرام مرکزی حیثیت کا بھی ہوتا ہے، ڈویژن سطح کے کئی سال پروگرام ہوتے ہیں، کئی سال اضلاع کی سطح پر پروگرام ہوتے ہیں جن میں موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، ولادت باسعادت اللہ کریم کا احسان ہے۔ اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا، یہ اس کا احسان عظیم۔ یہ وہ احسان ہے جس کے صدقے خالق نے مخلوق پر رحمت نازل فرمائی۔ جب بات ماہ مبارک ربیع الاول کی آتی ہے، مخصوص دنوں یا ایام کی بات آتی ہے، تو محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت، اظہار محبت، عقیدت، محافل نعت، سیرت پاک کے پروگرامز کا انعقاد، بے شمار پہلو ہیں جو ہر جگہ عشاق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی محبتیں قبول فرمائے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے تھے، صاحب الرائے ہستی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حق ہے یہ اظہار محبت، اس کی کمی بیشی
حد شرعی سے تجاوز میں نہ آئے، نہ کوئی کسی سے روک سکتا ہے، نہ کسی کے کہنے پہ کوئی روکتا ہے، اور یہ وہ اظہار محبت ہے جو ہمیں ان اسلوب سے آگاہ کرتا ہے جو مقصد تخلیق ہے۔ لیکن ان محبت کرنے والوں کو، ان چاہنے والوں کو ایک بات باور کراؤ کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت ہے جس وقت آپ تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ نصیب ہوتا ہے۔ رشتوں کی جب بات کریں معزز سامعین کرام تو رشتہ نسبی ہوتا ہے۔ شریعت اسلامی میں جب آپ رشتوں کو پیمانے پر لائیں گے تو نسبی رشتے کی بھی اوزان تب پورے ہوں گے جب وہ ایمانی رشتوں پر اور ایمانی رشتوں کے تحت منسلک ہوگا۔ اب نسبی رشتوں میں کتنی مخلوق ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، لیکن جب ایمانی حصوں پر آئیں گے تو ہم جیسے خطا کار کمزور بھی اس رشتے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی امتی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب نزول وحی ہے اس لمحے پر جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، اس موقع کو بعثت کہتے ہیں، اور جو اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بندے مومن کی زندگی بھر کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سانس میں مزین ہو تب بھی اس کا اظہار کم ہے، چہ جائے کہ ہم اسے ایک ماہ مبارک میں ایام میں مقید کر دیں، یہ ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ اس کا اظہار چلتا رہے تب بھی اس عشق کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ موضوع ہے جو بعثت کے حوالے سے ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا موضوع جو اسی کے تحت، اور میں آج اپنے موضوع تک آنے تک کے جو تسلسل میں اس میں میں نے جو نقطہ لکھا ہے وہ لکھا ہے حضرت انسان۔ انسان لفظ انسان معزز سامعین کرام، اس کا اگر آپ مفہوم لائیں تو اس کے مفہوم میں آتا ہے کہ وہ مخلوق جو مل جل کر رہے، جس کا مل جل کر رہنا مجبوری ہو، اسے لفظ انسان کے تحت مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب جب آپ انسانی آبادی کو دیکھتے ہیں تو انسان کو اللہ کریم نے مختلف استعداد میں پیدا کیا ہے۔ کسی کو وجودی طاقت عطا فرمائی ہے، کسی کو عقل اور شعور کے حصے زائد عطا فرمائے ہیں، کسی کا وقت ایسا ہے کہ اس کے گرد و پیش کے حالات ایسے ہیں کہ وہ خود کمزور ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ اسے طاقتور جگہ بٹھا رہے ہیں، کسی کے پاس بے شمار طاقت ہے لیکن اس کے حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ پھر جب آپ بات اس مل جل کر رہنے والی مخلوق کی کرتے ہیں تو پھر اس اکٹھے رہنے والی مخلوق کی ایک دوسرے سے ضروریات منسلک ہیں، اور جب ضروریات زندگی کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ معیشت آ جاتی ہے کہ کوئی معاش کا ذریعہ ہو جو اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب اس مل جل کر رہنے کی مثال اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کوئی بہت دولت مند ہے تو وہ سارے امور اپنے خود انجام نہیں دے سکتا، اگر کوئی وجودی طور پر بہت طاقت رکھتا ہے تو اپنی تمام ضروریات کو اپنی طاقت سے پورا نہیں کر سکتا۔ اور اس کی دوسری مثال اگر آپ غور فرمائیں کہ اس مل جل کر رہنے والے کی جو دوسری مثال ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر قید و بند اور سزا کو دیکھیں تو وہ قید جو قید تنہائی ہو وہ سب سے سخت سزا ہوتی ہے، اور جسے قید تنہائی دے دی جائے وہ ذہنی طور پر معذور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ انسان مل جل کر رہنے والا ہے۔ اب جب بات معیشت کی آئے گی تو اس معیشت کے تکمیل کے لیے وہ حصے جو ضروری ہیں جاننے کے علوم کے تحت آئیں گے، اور جب بات علم کی آئے گی تو علم نہ صرف ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے بلکہ اس بنی نوع انسان کی جو ذہنی اور جو اس کا دوسرے لوگوں سے اس کا تعلق ہے، اس تمام میں اس کو ایک خوبصورت حیات میں ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کی وہ
جو ظاہری اور ذہنی تربیت ہے اس کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ بے شک وجود انسانی کے ساتھ ایک نظام ضروری ہے جس کے تحت اس کی صحت کا دیکھا جائے، لیکن یہ اسی حصے کے ساتھ آتا ہے، ثانوی حیثیت میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ ان نظام حیات سب کو کنکلوڈ کریں گے اور ایک حصے پر لائیں گے تو پھر کوئی ایسا نظام درکار ہوگا جس نظام کے تحت تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے جائز وسائل کی تقسیم اور مساوات کا نظام۔ پھر وہ لوگ جو اس اہل ہوں، جو اس نظم و نسق کو چلا سکیں، تو جب اس بحر پر آئیں گے تو پھر نظام سیاست کے تحت بات آنا شروع ہوتی ہے۔ پھر جب آپ ان تمام نظام حیات کو صحیح انداز میں چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اعتدال کی ضرورت ہو۔ معزز سامعین کرام، اعتدال عدل سے آتا ہے اور عدل مساوات سے قائم ہوتی ہے۔ اور جب آپ عدل اور مساوات کی بات کریں گے تو پھر آپ تاریخ انسانی عمومی دیکھیے۔ عمومی تاریخ انسانی میں سلطنتیں بھی وجود میں آئیں، اقوام طاقت کو بھی گئیں، بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ جو ہیں ان کے بھی نام آج تاریخ میں ملتے ہیں۔ وہاں قوانین بھی ملتے ہیں، وہاں جمہوریت کے نام پر بھی قوانین ملتے ہیں، لیکن وہ تمام قوانین جو اسی تخلیق نے ترتیب دیے، ان میں ایک پہلو تو ملتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کی پسند کا نفاذ ہے، دوسرا پہلو نہیں ملتا کہ جو محکوم ہے اسے بھی عدل اور انصاف میسر ہو۔ تو وہ جو حصے اور وہ پہلو ہیں، اس عدل کو اس معنوں میں تو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو طاقتور چاہتا ہے وہ ہو، لیکن عدل مساوات میں اپنے اندر مساوات بھی رکھتا ہے، یہ میسر نہیں آتا۔ کیوں میسر نہیں آتا؟ کہ آپ اس کو واپس اپنی تخلیقی حصے پر لے جائیں، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کی استعداد اپنی ہے، ہر ایک کی پسند اپنی ہے، ہر ایک کی چاہت اپنی ہے، ہر ایک کا حوصلہ اپنا ہے، ہر ایک کی وجودی طاقت اپنی ہے، ہر ایک کی عمر کا جو تغیر و تبدل ہے وہ سارا اپنا اپنا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ خود کوئی ایسا نظام دے جس میں مساوات ہو۔ جب یہاں بات پہنچتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے جس خالق نے اسے تخلیق کیا ہے وہیں سے اگر اسے نظام حیات میسر آئے تو وہ نظام اسے مساوات کے ساتھ عدل میسر کرے گا، ممکن نہیں ہے اس کے بغیر۔ میں اداریہ لکھ رہا تھا تو اداریہ میں آئین کے تحت بحث چل رہی تھی، تو میں نے بڑی سرچ کی۔ اس سرچ میں مجھے انگلستان کے قوانین بھی ملے اور قدیم جو ریاستوں کے جن کے قوانین موجود ہیں تحریر میں، ان میں رومن امپائر کے قوانین مجھے ملے۔ لیکن جب میں ان قوانین کو اور ان کی اس جمہوریت کو اس کٹہرے میں دیکھتا ہوں جہاں انسان بیٹھے ہیں اور سامنے جانوروں کی طرح انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اس پر وہ خوشی منا رہے ہیں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نظام کتنا حقیقت پسندانہ ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ تو جب یہ چیزیں اور یہ حصے دیکھے جائیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جس خالق نے پیدا فرمایا اس نے یہ جو ازل سے اپنی ہستیاں منتخب فرمائیں، انبیاء اور رسول، یہ اس کا احسان ہے کہ یہ نہ صرف ہمیں ضروریات زندگی کی تعلیم دیتے ہیں جو ہر ایک کے حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں، بلکہ اس مقصد تخلیق سے آگاہ کرتے ہیں جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، یعنی اخروی حیات جہاں ابدل آباد رہنا ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش اشیاء کا جائزہ لیں، کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، اور اگر کوئی شے اپنا مقصد کھو دیتی ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ پھر بروئے کار اپنے امور میں نہیں لایا جاتا۔ جب ہر شے ہمارے گرد و پیش کسی مقصد کو ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مخلوق جس کے گرد مخلوق جو ہے وہ ایک دائرے میں چل رہی ہے، وہ مرکزی نقطہ جب وہ بے مقصد ہو۔ جب اس مقصد کی تلاش کو آئیں گے تو پھر قرآن کریم آپ کو بتائے گا، اس کی شرح ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، پھر سمجھ آئے گی کہ یہ عشق
اپنی زندگی میں اس عشق کا نفاذ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ پھر یہ دار دنیا ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا، ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق عطا فرمایا، اور تاریخ انسانی شاید ہے آج کی جتنی ایکسیس ہے میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، جتنے حصے سرچ کے موجود ہیں، آپ بے شک سرچ فرمائیے گا کہ اگر تاریخ انسانی میں کسی کو کلی طور پر انصاف بلا تفریق ملا ہے تو وہ حصے ہیں جہاں اللہ کا حکم نافذ تھا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب جب ان سارے حصوں کو دیکھیں گے تو آج اپنے معاشرے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس نظام حیات موجود ہیں، دنیا میں سائنٹیفکلی بہت ترقی ہو چکی ہے، ہمارے سیاسی نظام کو بھی دیکھ لیں، ہمارے تعلیمی نظام کو بھی دیکھ لیں، ہمارے صحت کے نظام کو دیکھ لیں، نظام موجود ہیں، ان کی کمی بیشی پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک اصول یاد رکھیے گا، تمام نظام آپ بحث کر لیں، علم بڑا ضروری ہے، معیشت بہت ضروری ہے، سیاست بڑی ضروری، جتنی بحث بھی کر لیں، تمام نظام حیات کی جو جان ہے وہ نظام عدل میں ہے، اور جب نظام عدل مساوات سے قائم نہیں ہوگا، آپ کا کوئی نظام اپنے اندر جو ہے وہ مستقل مخلوق خدا کو بہتری کا سبب رکھ نہیں سکتا، آپ جتنی بھی تبدیلیاں لے آئیں وہ وقتی اور عارضی ہوں گی، ان کا حاصل نہیں ہوگا، وہ دوامی حصے نہیں دیں گے، وہ قوم کو تعمیر نہیں کریں گے، وہ موقع ہوں گے۔ اس کے تحت میں آج اپنے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی یہ عرض کروں گا، اپنے ان لوگوں سے بھی عرض کروں گا جن کے پاس قوت نافذہ ہے، کہ آپ جتنی بھی ملک کی تدبیر کر رہے ہیں، جتنی بھی بہتری کی سوچ رہے ہیں، جو مرضی کر لیں، اگر نظام حیات کو اس کے اصل پر لا کر نہیں کھڑا کریں گے، جہاں سے وہ مساوات کے ساتھ مخلوق کو نصیب ہو، کوئی تبدیلی دیر پار نہیں ہو سکتی۔ تو جب بات عدل کی اور ان حصوں کی آئے گی تو اسلام نظام عدل پر اتنا زور دیتا ہے کہ آج ہم اسلام کے جاننے کی بجائے جنگ عظیم کی مثالیں تو دے دیتے ہیں کہ کیا انگلینڈ کی تمام بربادی جو جنگ عظیم میں ہے اس کے تحت بمبارڈمنٹ تو ہو رہی ہے، نقصان تو ہو رہے ہیں، کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ یہ وہ مثالیں ہیں جو غیر مسلم نے اسلام سے حاصل کی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب بات دین کی آئے گی تو پھر ہم کسی ایک خطے میں تقسیم نہیں ہوں، دینی پہلو پر جب قومی بات آئے گی تو پھر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بات آئے گی، پھر جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا آئے گی وہ اس قوم کا حصہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم کمزور ہیں، ہم نے اپنی اقدار چھوڑ دی، ہمارے پاس جو ہمارے اجداد کے پاس تھا آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے ایمانی حصے ان عظمتوں سے عاری ہو چکے ہیں، وگرنہ تو جو مجھ سے پہلے شعر کی صورت میں جنید صاحب بیان کر رہے تھے اس کا بڑا خوبصورت پہلو فارسی کے ایک شعر میں ہے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، تو کوئی بات روکتی نہیں بندے مومن۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام اور اسلام کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کبھی جنگ جو ہے وہ دفاع سے باہر نہیں کی گئی، ظلم نہیں کیا گیا، اسلامی جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ دفاعی ہوئی ہیں۔ ابھی میں انگلینڈ کے دورے پر تھا تو وہاں پر مجھ سے انہوں نے لائیو اسی حالات پر لیا، یہ جو آج کے ہمارے حالات ہیں، ملک کی صورت حال ہے، تو اس پر انہوں نے مجھ سے تبصرہ لیا لائیو شام کے خبرنامے میں۔ تو میں نے انہیں عرض کی کہ جنگ اچھی شے نہیں ہے، اچھا امن ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہمیشہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ دفاع کی ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ وطن عزیز وہ وطن ہے جو مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر مرز وجود میں آئی، اللہ ہمارا خون اس کے ضمن میں قبول کرے تو یہ ہماری خوش بختی ہوگی۔
تو جب بات قرارداد مقاصد پاکستان کی آئے گی، 23 مارچ کی آئے گی، اس مارچ کے مہینے کی آئے گی، تو آج ہم نے اپنے بچوں کو وہ حقائق نہیں بتائے۔ انہیں ہم مینار پاکستان تو لے جاتے ہیں، ایک خوبصورت اسٹرکچرل نمونہ ہے وہ انہیں دکھاتے ہیں، وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، وہ کیا جانے، والدین نہیں جانتے کہ میں ان بچوں کو دکھا کیا رہا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1940 میں 2 قومی نظریے کے تحت قرارداد مقاصد پاکستان پیش کی گئی تھی، جہاں نام چودھری رحمت علی نے پاکستان تجویز کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لاکھوں کا مجمع تھا، اور وہ لاکھوں کا مجمع وہ تھا جنہیں آنے والے وقت میں اپنے حالات ایسے بھی نظر آ رہے تھے جیسے بعد میں تقسیم کے موقع پر لاکھوں بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کی قربانی کی صورت میں انہیں اٹھانے پڑے۔ آج ہم نہیں جانتے۔ آج ہمارے لیے وہ قرارداد مقاصد پاکستان ایک سحرگاہ ہے، لیکن وہ بآواز بلند پکارتا ہے جس تعمیر کے کرنے والوں کی آج ہم آگے نسلیں موجود ہیں، وہ پکارتا ہے کہ اپنی اجداد کے عہد کو یاد کرو۔ آج اس بحث میں ہو کہ یہ حصہ خراب ہے، فلاں نظام خراب ہے، فلاں شخص خراب ہے، فلاں مذہبی تفرقہ بندی کا اعتراض جو ہے وہ فلاں کے سبب بن رہا ہے، اور تمام من حیث القوم بیٹھ کر دیکھ رہے ہو، خرابیوں پر بحث کر رہے ہو۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب اس خرابی کو پنپتے ہوئے ہمارے خیالات نے حصہ دیا، جب اس خرابی کو بڑھتے ہوئے ہمارے کردار نے اس میں حصہ دیا، تو تصحیح کرنے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا۔ یہ وہ حصے ہیں محترم احباب گرامی کہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ اگر یہ ساری خرابیاں اور خرافات اور کمزوریاں ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اسے درست کس نے کرنا ہے۔ یہاں پھر سمجھ آئے گی کہ قرارداد مقاصد پاکستان کو بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقویت کیا ملتی ہے۔ جب ہم اس حق سے ہٹ کر سوچتے ہیں تو میں اپنا سوچتا ہوں، آپ اپنا سوچتے ہیں۔ طاقتور اپنی ضروریات کے لیے اپنی ضرورت سے زائد جمع کرتا ہے، اور کمزور وہ ہے جس کا حق بھی چھنتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ حصے چھوڑ دیے جن کی تقسیم ہمیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی۔ وہ مساوات ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جس کے اہل ہم ہیں، جتنی طاقت ہم رکھتے ہیں۔ جب بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آج قرارداد مقاصد پاکستان کو دیکھو گے تو پھر بات فرائض کی آئے گی۔ یہ جو جھگڑا حقوق کا، اس سے ہم نکل آئیں گے، اور جب بات فرائض کی آئے گی تو میں دیکھوں گا میرے ذمے ہے کیا جو میں نے مخلوق کے لیے ادا کرنا ہے۔ پھر یہ جو بندے مومن جگہ جگہ ہڑتال کر رہے ہیں کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے، روڈ بلاک کر دو، دفاتر بند کر دو، ہسپتال بند کر دو، کیوں؟ میرا حق نہیں مل رہا۔ میاں تیرا حق تجھے نہیں مل رہا، اس ہڑتال کے ضمن میں جو تیرا فرض تھا، جو کسی دوسرے کا حق ہے، کیا وہ اسے مل رہے گا؟ تو جب آپ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آ کر دیکھو گے تو وہ حکم دے گا، دین اسلام حکم دیتا ہے اپنی فرائض کی ادائیگی کا، اور جب فرائض ادا کیے جائیں تو معزز سامعین کرام پھر کسی کا حق بچتا ہے۔ آج ہماری اس محفل میں تمام دوست جو تشریف لائے ہیں، فقہی حصوں میں بھی وہ اپنے اپنے خیالات کے حامل ہیں، سیاسی حصوں میں بھی وہ اپنے اپنے خیالات اور جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں تمام کا مشکور، تمام کو جو دعوت دی ہے، تمام کو جو یہاں جمع کی ہے، آپ تمام نے جو یہاں تکلیف کی، اللہ آنا قبول کرے۔ مقصد یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس حصے اور بنیاد کو سمجھیں، پھر بحیثیت قوم ہم اپنی اس ملک کے خداداد کو دیکھیں جس کے لیے لاکھوں بچیوں کی قربانی ہے۔ افراد باقی کتنے تھے، صرف بچیوں کی جو قربانی ہے، اس کی بنیادوں میں ان کے خون اور عزتیں لگی ہیں کہ ہمارا یہ جو اتفاق اور اتحاد ہے یہ ہماری ملک کی سالمیت کے لیے ایک مضبوط حصہ ہو اور کھڑا رہے۔ پھر جب بات آتی ہے اداروں کی، مجھے کوئی بتا دے، ہماری بحث رہتی ہے فلاں فوج کا ہے جی اور فلاں فوج کے خلاف ہے،
فلاں سیاست سے متعلق ہے اور سیاست سے خلاف ہے، فلاں کا نظام عدل میں بڑا رشتہ ہے جی، اور وہاں عدلیہ میں جو اعلیٰ جج ہیں وہ اس کے دوست ہیں، یا وہاں پر اس کا کوئی مخالف بیٹھا ہے اسے خراب کر۔ یہ جتنے نظام حیات ہمارے ملک کے ہیں، ان تمام نظام حیات میں جو لوگ ہیں وہ کہاں سے گئے ہیں؟ یہ کہاں سے بھرتی ہوئے ہیں؟ یہ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ پھر جب آپ اس ملک وطن عزیز پاکستان کو اور وسیع کینوس پر دیکھو گے تو کیا پہاڑوں، دریاؤں، زمینوں، درختوں کا نام پاکستان ہے، یا اس کے باسیوں کے ہوتے ہوئے یہ ملک پاکستان کہلائے گا؟ اور جب اس ملک کے ہوتی ہوئی ان مخلوق مجھ جیسے کمزور لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، آپ جیسے احباب بھی شامل ہوں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں شامل ہوں گی، تو یہ قوم ہوگی تو لفظ پاکستان اپنے اصلی معنوں کو پہنچے گا۔ اور جب من حیث القوم اپنے ملک کو پاکستان دیکھو گے تو یہ 24 کروڑ اکائیاں ہوں گی، اور جب 24 کروڑ اکائیاں ہوں گی تو پھر میں بھی پاکستان ہوں اور آپ بھی پاکستان ہیں۔ ادارے افراد کے نہیں ہیں، ادارے ہمارے ملک کے ہیں، ہم اداروں کے مالک ہیں، ادارے ہمارے ہیں، ملک ہمارا ہے۔ وقتی اور لمحاتی بات آتی ہے، کسی کے اعتراض سے ہم پورے نظام جو حکومت ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ اپنا نقصان کرنے کے مترادف ہے۔ ہم تو آج اس جنگ کو دیکھتے ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا اپنے مقتدر حلقوں سے، قوموں کی حیات جذبات میں نہیں ہوتی، قوموں کی حیات صبر اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بے شک جو آج کے حالات پیش آئے ہیں اس میں انہوں نے تدبر سے کام لیا ہے، اور تدبر سے کام لیا ہے تو دیکھیں نقصان سے بھی بچے ہیں اور عزت کا سبب بھی بنا ہے۔ اور اگر جذباتیت دیکھی جائے تو جذباتیت نقصان دیتی ہے، اور یہ بات میں اس بہرائے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں 24 کروڑ کی نمائندگی تو نہیں کر رہے، لیکن اپنے اپنے وجود کی نمائندگی تو کر رہے ہیں۔ اپنے اپنی سیاسی جماعت کا کوئی نہ کوئی حصہ تو یہاں بیٹھا ہے، اپنے اپنے مذہبی فرقہ بندی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نمائندہ تو یہاں تشریف رکھتا ہے۔ جب آپ در مصطفیٰ سے اپنے لیے زندگی کی رہنمائی لوگے تو پھر آپ اس لیے جیو گے ہی نہیں کہ کوئی مجھے شاباش دے، کوئی یہی کہے کہ تیرے جیسا اچھا کوئی نہیں، کوئی یہ کہے کہ تیرے جیسا نیک اور پارسا کوئی نہیں۔ کس لیے جو جیو گے؟ جس کی ذات علیم ہے، کوئی جانے نہ جانے جو جانتا ہے۔ جب اللہ کے لیے جیو گے تو پھر ایک اصول سمجھ آئے گی معزز سامعین کرام کہ یہ جہان فانی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن اس فانی جہان میں جب صرف اپنی ذات کو دیکھو گے، اس جہان فانی میں ہماری حیات بڑی اور محدود ہو جاتی۔ ہم نہیں تھے، یہ دنیا تھی، ہم سے پہلے نسل انسانی آ رہی ہے، ہم نہیں ہوں گے تو اس کا تسلسل چلتا نظر آ رہا ہے۔ کب تک ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ فانی جب فانی جہان میں اپنے آپ کو فانی حیثیت سے دیکھو گے تو پھر اس نظر کے تحت جیو گے جہاں روز معاشر جا کر پیش ہونا ہے۔ جب روز معاشر کو دیکھو گے تو پھر نہاں خانہ دل سے ظاہر تک ایک بات ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ سوچ کچھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب اس صورت کو پہنچو گے تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی نیک کہے یا نہ کہے، مجھے کوئی اچھا کہے یا نہ کہے، اچھائی صرف اس لیے کرو گے، نیکی صرف اس لیے کرو گے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کے حبیب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ پھر اس لیے یہ اب اس سے جو اختیار کرتے جاؤ گے اور دنیا میں زندگی اپنی جی رہے ہوگے، تعمیر عبدالآباد زندگی کر رہے ہوگے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا معزز سامعین کرام تو قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ ہے، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو ہماری یاد سے روگردانی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے رخ انور پھیر لیں۔ قرآن کریم میں ہے، کلام ذاتی ہے، مولانا کو نہیں مخاطب کرتا، صوفیاء کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ یا ایھا الناس سے مخاطب کرتا ہوا
یا ایھاالذین آمنوا تک آتا ہے، پھر عمل صالح پر تمام کو حکم دیتا ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، سمجھ آئے گی میرا اللہ مجھے مخاطب فرما رہا ہے۔ ایک ایک سوچ پر بات کرتا ہے، ایک ایک کیفیت پر بات کرتا ہے، ایک ایک حال پر بات کرتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ فانی جہان کی ان جھمیلوں میں ہم بھی اپنا وقت پورے کر کے چلا جانا ہے۔ لیکن عشق مصطفیٰ کا جو دعویٰ ہے اس کے ساتھ شہادت اور حقیقت عمل صالح میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ بات ہے کہ یہ کیوں سمجھ نہیں آتا، یہ باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آج اس پوری محفل میں کہہ دوں، کون ہے جو یہ کہے مجھے فرائض کا نہیں پتا؟ کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے حلال حرام کا نہیں پتا؟ میں کسی سے سوال کر لوں کہ غلط اور صحیح کیا، تمام بتائیں گے۔ جب یہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کے لیے ضروری ہے جو کچھ جانا ہے اس پر یقین ہو۔ اگر اس پر یقین نہ ہو تو وہ جاننا عمل تک نہیں پہنچتا۔ ایک کوٹ کا سمن ہمیں تیار ہو کر اپنے آخری بٹن تک بند کر کے کوٹ کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے کہ نہ گیا تو میرے خلاف بات آئے گی۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کا حساب بتایا اس کا یقین نہیں ہے، اور ایک کوٹ کے سمن کا یقین ہے۔ میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک کوٹ میں پیشی کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا آپ کا چہرہ مضطرب ہے، تو میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کا خیال کسی اور طرف چلا جائے۔ تو ہنس پڑے، انہوں نے کہا تو میری پریشانی دور کر رہا ہے۔ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا میں اس سے پریشان نہیں ہوں کہ یہ جج کیا فیصلہ کرے گا، میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ مجھ جیسا انسان ہے، جیسا میں اس دنیا میں انسان ہوں ویسا یہ انسان ہے۔ اس کے پاس عارضی فیصلے کا اختیار ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے تو مجھے ظاہری طور پر نقصان ہوگا۔ میں کل کا سوچ رہا ہوں جانے یہ کیا فیصلہ کرے گا، حالانکہ دنیا میں اتنی طاقت اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں اس کی عدالت الٹ دوں، کار سرکار پہنچتے تک یہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود سوچ رہا ہوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے فیصلے کو دیکھ کر کل سے سوچ رہا ہوں، اور ہم کبھی نہیں سوچتے کہ روز محشر کیا فیصلہ ہو، اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ہماری سوچوں کو کبھی نہیں اس نے ہلایا جگایا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وہ حقائق ہیں جنہیں ہم نے اپنے آپ میں بات کرنی ہے۔ مجھے موقع ملتا ہے میں دنیا میں جاتا ہوں، مخلوق خدا میں بیٹھتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، سوالات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، کھلی بات ہوتی ہے۔ ملک کے کونے کونے میں جاتا ہوں، آپ احباب کا مشکور ہوں کہ یہ بات مجھے اپنے ہاں اپنے اس ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، ہماری ضرورت ہیں، ہمارے ملک کی ضرورت ہیں، ہمارے ذات کی وہ ضرورت جو ہمیں مقصد حضرات سے آشنا کرے گی۔ ایک ایک پہلو اہم ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ جانتے ہو تو عمل کیوں نہیں کرتے، یہاں پھر بات آتی ہے تصوف کی۔ آپ یقین مانیں میں کل بھی مغرب کے قریب اٹھا ہوں، کتنی مخلوق چلتی ہے، اور سوچتا رہتا ہوں کہ کتنے لوگ آتے ہیں ان میں جو یہ کہیں کہ ہمیں کیفیات قلبی سکھا دو۔ لگتا ہے ایسے ہے جیسے بندے نے شفا خانہ کھول لیا ہے کہ علاج کی ضرورت ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جسے ہم نے بیماریوں کا علاج، جنات سے نجات، جادو کا توڑ سمجھ لیا ہے۔ یہ اتنا قیمتی شعبہ ہے کہ ہم جیسے مشت غبار اور کمزور اور گناہگاروں کو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نور نبوت جا رہا ہے، جو ایک بحر بہہ رہا ہے، اس سے منسلک کرتا ہے۔ ہم کتنی قیمتی شے پر جا کر کیا مانگ رہے ہیں؟ بیماریوں کے علاج۔ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک بندہ، کوئی ایک بی بی ایسا سوال سننے کو ملتا ہے کہ وہ یہ کہے مجھے کیفیات قلبی سکھا سکتے؟ گھنٹوں پہروں بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ نظام ضرورت ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ کریم یہ ادراک ہمیں عطا فرمائے۔
یہ چیزیں، یہ حقائق ہمیں سمجھ آئیں۔ اور تصوف کے پہلو پر بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتامی حصوں پر لاتا ہوں، اور ایک چیز آپ کو عرض کرتا جاتا ہوں کہ سلاسل میں ہمارا سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے، اس میں جو تسبیح ذکر کی ہے، جو طریقہ ذکر کا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اسے اختیار کیجئے گا، جہاں ہیں، جہاں سے منسلک ہیں، جیسے ہیں، آپ اس کو اختیار کر کے اپنا جائزہ لیجئے گا۔ اور جب آپ اپنا جائزہ لے کر اختیار کرتے جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ جی سارے گناہگار ہیں، مجھ سے تو کم از کم سارے اچھے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا جتنی اچھائی پر آپ ہیں اس سے مزید اچھائی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، جو کمی بیشی ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ تسبیح اختیار میں نے اور آپ نے کرنی ہے، مکلف ہیں، دنیا میں دین پر عمل کرنا ہمارے ذمے ہے۔ جب یہ سارا کچھ جانتے ہیں تو یقین کیوں نہیں؟ تو یقین کی کیفیت نصیب ہوگی، اس جاننے پر عمل بھی نصیب ہوگا۔ تو سلسلہ عالیہ میں جو ذکر ہے، اسے ذکر خفی کہتے ہیں، پاس انفاس کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ آنکھیں بند ہوں، آپ سمجھ لیں کہ تسبیح ہے جو زبان سے نہیں پڑھنی، خیال سے پڑھنی ہے، اور تسبیح کا دانہ نہیں ہے، سانس ہے، کہ آنکھیں بند ہوں، سانس اندر آئے تو خیال کریں لفظ اللہ کی صدا سانس کے ساتھ منسلک دل میں آتی ہے، اور جب سانس خارج کریں تو لفظ ہو جو ہے وہ باہر دل پر آ کر چوٹ کرے۔ یہ اس کا طریقہ۔ یہ سب سے اعلیٰ وقت تہجد کا ہے، دوسرا وقت مغرب کے بعد ہے، پھر کسی وقت کر لیں۔ آپ کوئی نیا دوست، کوئی نئی بہن جو سن رہی ہیں، یا آپ دن میں 5 منٹ کے لیے بھی اگر کر لیں، اپنے مزاج کی تبدیلی کی شہادت آپ خود دیں گے۔ اور ہمارے ذمہ ہے صدا لگانا، نتائج نہیں ہے، نتائج رب العالمین کی دست قدرت میں۔ آپ کو وہ عرض کی جو جہان میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے اسی ضلع کے ایک کونے سے، ایک ڈھیرے سے ایک فرد نے اللہ کا نام لے کر قدم اٹھایا، اس قدم کی گونج دنیا کا کوئی کونا، کوئی ملک، کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں تک آج نہ جا رہی ہو۔ وطن عزیز کا کوئی کونا نہیں ہے۔ آپ کسی حصے میں، کسی انٹیریئر حصے میں چلے جائیں، جہاں جا کر آپ آواز لگائیں، یہاں سے لوگ منسلک آپ کو میسر آئیں گے۔ اس ساری مخلوق خدا کو جمع کر کے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے، نہیں بھائی، ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ فانی جہان ہے۔ وہ اپنی زندگی اور حیات میں فرمایا کرتے تھے کہ میری زمین میری باری آئی تو بجلی چلی گئی، تو مجھے پورا جلسہ جو ہے وہ ایسے تقریر کرنی پڑی۔ تو یہ تو ویسے ہم حال میں بیٹھے ہیں، تو یہاں سے میں گزارشات اپنی جاری رکھتا ہوں، کیونکہ آواز تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ سب تک۔ تو جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا نام، اور اس نام میں اتنی برکت ہے، اور یہ فانی جہان ہے کہ اتنی مخلوق کو جمع کرنا صرف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہم کمزور اور